اور وہی اس وقت اس مجلس کی اولن ترجیح ہے۔ ہم گناہوں میں لت پت، معصیات کی کثافتوں میں لت پت یہاں اس روحانی مجلس میں کیا لب کشائی کریں۔ بہرحال حضرت کا حکم ہے، میں اپنی ذات کو مخاطب سمجھتے ہوئے اور سامنے حاضرین کو مخاطب بناتے ہوئے صرف ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت جیسا کہ موسم برسات کا آخر چل رہا ہے اور بالخصوص ہمارے سہارنپور میں، یہاں کا مجھے زیادہ معلوم نہیں، سہارنپور میں اس وقت بخار کی وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ بخار کے مریض اس وقت بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ جو گاؤں دیہات کے قصبات کے ڈاکٹر ہیں، ان کے یہاں بھی بیماروں کا بڑا تانتا لگا ہوا ہے، اور جو بڑے شہر کے بڑے ڈاکٹر ہیں جہاں خرچ زیادہ ہے، وہاں تو بہت زیادہ ہجوم ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ بہرحال یہ وبائیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دے کر بھی آزماتے ہیں اور بیماری دے کر بھی آزماتے ہیں۔ طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا نئی نئی بیماریاں وجود میں آتی جائیں گی۔ آج سے 25-30 سال 40 سال پہلے وہ بیماریاں جو اس زمانے میں بالکل عام ہو چکی ہیں، 25-30 سال پہلے ان بیماریوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، زمانے کی اختراعات بڑھیں گی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں معارف میں کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا بیماریاں بھی نئی نئی وجود میں آئیں گی۔ بہرحال یہ جو اس وقت بیماری کا، بخار کا خاص طور پر ماحول چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہدایات کرتے ہیں کہ بھی آج کا جو بخار ہے وہ چکن گنیا ہے، ڈینگو ہے، وائرل ہے اور طرح طرح کے بخار ہیں۔ اس میں انسانی جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے اور ایک ہفتے سے پہلے اسے نجات نہیں مل پاتی ہے۔ طرح طرح کے ہم چیک اپ کراتے ہیں، طرح طرح کی ڈاکٹروں کی ہدایات اور گائیڈ لائن ہوتی ہے، ہم اس پر پورا عمل کرتے ہیں۔ جیسے وہ بتاتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ صحت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، میں صرف اتنی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، جتنے مطب ہیں، جتنے معالجین ہیں، ہمیں کوئی ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں بخار ہو جاتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ گاؤں کے ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا تو ہم قصبے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ قصبے کے ڈاکٹر سے نہیں ہوتا تو آگے ہمیں ریفر کر دیتے ہیں، ہم بڑے ہائی سینٹر میں جاتے ہیں۔ یہ سب جو معالجین ہیں یہ ہمارے جسم کے معالج ہیں۔ جسم میں جب بھی کوئی خرابی واقع ہوتی ہے، جب بھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بخار آتا ہے، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، تو یہ جتنے معالجین ہیں اور جتنے دنیا بھر کی دوائی کی کمپنیاں ہیں، یہ ہمارے جسم کی اصلاح کے لیے، ہمارے جسم کو فربا اور توانا رکھنے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، انسان نام ہے دو چیزوں کا، روح اور جسم۔ اصل روح ہے۔ جب تک جسم کے ساتھ روح وابستہ ہوتی ہے، انسان بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، ہاتھوں کے اشارے کرتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کا جسم کام کرتا ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو انسان لاش کہلاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اسے قبر کے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو روح اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ روح کی جو غذا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی مزمحل ہوتی ہے، روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ گناہوں کی کثافت سے اور گناہوں کی کثرت سے انسان کی روح پدمردہ ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، روح گندی ہو جاتی ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے نیا بنایا کرو، تازہ کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نام لوگے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا دھیان رکھو گے تو تمہاری روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، روح کے اندر تطہیر پیدا ہوگی، اور جو روح کے اندر تطہیر پیدا ہوتی ہے، روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو اعمال صالحہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس آدمی کی روح پاکیزہ ہو وہ نماز چھوڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا جس آدمی کی روح پاکیزہ ہو وہ کوئی غلط کام کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس آدمی کی روح بالکل پاکیزہ ہو اور وہ کوئی بھی برا کام کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال یہ جو اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی ایک نظر جو ہوتی ہے، یہاں پر جو حاضری ہوتی ہے وہ روح کے علاج کے لیے ہوتی ہے۔ جسم کا علاج ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، دنیاوی ڈاکٹروں کے، وہ ایک مادی چیز ہے۔ جسم بھی ایک مادی چیز ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے۔ جسم کی ضرورتیں بھی مٹی ہی سے آتی ہیں۔
सब कुछ मिट्टी سے آتا ہے اور مٹی ہی میں چلا جاتا ہے. روح اللہ کے پاس سے آتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاس سے روح آتی ہے. اور جب انسان مرتا ہے پھر روح واپس چلی جاتی ہے. اس کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے. اور اس کا مرجع اور اس کا منبع جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. وہ وحی ربانی ہے جس کا ماخذ اور جس کا مرجع ان اللہ والوں کی مجلسوں میں ملتا ہے. میرے بھائیوں، ہم یہاں پر آئے ہیں، حاضری ہوتی ہماری سعادت ہے. ہم یہ نیت کر کے یہاں پر آئیں اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ ہم جسم کے علاج کی تو بہت کوششیں کرتے ہیں، طرح طرح کے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں. ہماری جیب میں اگر پیسے نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہم قرض بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ دوسری چیزیں تو ادھار بھی مل جاتی ہیں لیکن دوائی ادھار نہیں ملتی. ڈاکٹر ادھار نہیں کرتا ہے. کوئی کتنا بھی غریب آدمی ڈاکٹر رحم نہیں کرتا ہے، اس کو نقد پیسے چاہیے. ہم قرض بھی لیتے ہیں بلا، کبھی کبھی ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں. یہ سب ہم جسم کے لیے کرتے ہیں، جسم کی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، یہ یہاں پر روح کا علاج ہوتا ہے. اور جہاں آپ تشریف فرما ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، جس ولی کامل اور جس شخصیت کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں، ہم اس پر رشک کریں گے اور ہماری نسلیں رشک کریں گی کہ آپ اس شخصیت کے سامنے بیٹھے ہیں جو حضرت شاہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کے پروردہ ہیں اور اکابر مفتاح العلوم کے پروردہ ہیں اور حضرات علماء اکابر کے منظور نظر ہیں، جنہوں نے ان نظروں کو دیکھا اور جنہوں نے ان سے جام عشق و محبت پیا ہے. ہم ان کے سامنے تشریف فرما ہے. یہاں کا روح کا علاج ہوتا ہے، یہاں پر روح کی غذا ملتی ہے، یہاں پر اللہ کا نام لینا سکھایا جاتا ہے، اللہ کے نام کی پاکیزگی سکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت مولانا عباس صاحب.